سوال بھی ریکارڈ ہو جائے گا. اچھا جی جی جی. ان میں اور اسلامک یونیورسٹیز میں کیا فرق ہے؟ اور امریکہ میں بھی ایک اسلامک یونیورسٹی ہے سنا ہے جہاں یہودی پڑھاتے ہیں اسلام. بات یہ ہے کہ دینی مدارس جو پاکستان میں ہیں ان میں سے ایک تو خیر بہت کثرت سے ہیں بعض مدارس جن میں کوئی خاص اہتمام، لیکن بعض مدارس ہیں جن میں دین کی تربیت کا بہت اچھا انتظام ہے اور ان میں صرف دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. پہلے نحو و صرف پہ زور دیا جاتا ہے، فنون کی کتابیں ہیں، اس کے بعد قرآن و سنت کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن بعض اسلامک یونیورسٹیز ہیں دنیا کے اندر، اس میں ذرا یہ ہے انہوں نے کیا ہے کہ دینی علوم کے ساتھ کچھ جدید علوم کو بھی شامل کیا ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے یہاں دینی تربیت کا انتظام نہیں ہے. دینی مدارس میں دینی تربیت کا نظام بہتر ہے ان کے مقابلے. جو بڑے بڑے ہمارے دینی مدارس ہیں پاکستان میں، جیسے کراچی میں ہے مفتی شفیع صاحب کا جامعہ ہے، بنوری ٹاؤن میں مولانا یوسف بنوری صاحب کا ہے، لاہور میں جیسے کیا ہے وہ جامعہ اشرفیہ ہے، یا کوڑا خٹک میں جامعہ حقانیہ ہے. یہ بہت مشہور جامعات ہیں، دینی مدارس بہت بڑے ہیں، ان میں اچھا انتظام ہے. لیکن اب ان کی شہرت سے فائدہ اٹھا کے بعض دینی مدارس لوگوں نے قائم کیے، ان میں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے غلط لوگ سامنے آ رہے ہیں. اس میں مطلب اس کے علاوہ کچھ تعلیم فقہ وغیرہ کے علاوہ کچھ اور آپ کا اشارہ ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی شکاگو کی طرف ہے. ہاں خیر وہ صرف یہاں یہودی نہیں پڑھاتے، وہاں انہوں نے مجھے بھی بہت بلایا ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں. اس سال بھی رمضان شریف میں اس کے یونیورسٹی کے چانسلر آئے تھے میرے پاس، وہ چاہتے تھے کہ اسلامی علوم کی نگرانی میں کروں اور میں پڑھاؤں. تو وہاں اصل میں ان کو لوگ نہیں ملتے، پھر مجبوراً جو بھی ڈگری ہولڈر ہوتا ہے اس سے وہ کام لے لیتے ہیں. ڈاکٹریٹ کے امتحان کے لیے اس کو ایک تھیسس لکھنے کے لیے دیا ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے دوست کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں، زندگی میں غلطیوں پر تھیسس لکھو اس یونیورسٹی کے اندر امریکہ کی، اور وہ چھوڑ کے آ گیا وہاں. ہاں بس ان کے یہاں خبز تو ہے، زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں اس پر تھیسس لکھو. خبز تو ہے ان کے یہاں، ان کی نیت تو پاک نہیں ہے. دعا کر لیں جی، یا کوئی ہے اور سوال تو کر لیں. سبحان جی. جامع مسجد حفیرہ کا پروگرام ہے عربی درس کا، اگر اس کا ہمارے پرانے دوست ان کو یاد دلا دیا کیا جائے تو بہت سے دوست پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو صرف میں پتہ ہے اگر ان لوگ ہمارے عربی کی کلاس ہو رہی ہے سوموار کو عشاء کی نماز کے بعد، تو وہ ہم بدلنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے سوچا تھا کہ سنیچر کو رات کو کر دیں. اب ان دوستوں کا مشورہ یہ ہے کہ سنیچر کی بجائے وہ جمعہ کے دن ہی ہو جائے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد. تو جو حضرات وہاں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں غالباً یہاں موجود ہیں ان میں سے اکثر لوگ، وہ یہی مشورہ دے دیں تاکہ ہم یہی اعلان کر دیں کہ کیا انہیں جمعہ کے دن کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. جمعہ کے دن مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، یا کسی صاحب کو اعتراض تو نہیں ہے؟ عشاء کے بعد زیادہ صحیح ہے مغرب کی بجائے. نہیں پہلے تو جمعہ کے دن کی بات کریں کہ جمعہ کے دن تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، سوموار کی بجائے یا سنیچر کی بجائے. ایاز صاحب موجود ہیں. ایاز صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ جمعہ کا دن ٹھیک ہے اس لیے کہ مسلم یہ صاحب ہیں یہ صرف جمعہ کو آ سکتے ہیں اور کسی دن نہیں آ سکتے. ایسے بھی چند شاید اور دوست ہوں جو صرف جمعہ کو آ سکتے ہوں، تو کر لیں جمعہ کو. تو بے شک پھر جمعہ کے دن. اب دوسرا سوال یہ کہ مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد؟ عشاء کے بعد زیادہ درست ہے یا مغرب کے بعد؟ عشاء کے بعد. چلیے تو آج پھر جمعہ کے بعد تشریف لے آئیے گا جن جن کو آنا ہو. یہ تو ہے ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے امام صاحب گزشتہ 4-5 ماہ سے تقاضا کر رہے ہیں مجھ سے کہ جو یہ درس ہو رہا ہے ایسا ہی درس بڑی جامع مسجد میں ہو.
دارالافتاء والوں سے بھی انہوں نے جا کے تقاضا کیا. تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جمعہ نماز کے بعد کہ یہ درس جو ہے یہاں کی بجائے وہاں ہو. ایک یہ ہے کہ یہ درس ہوتا رہے وہاں عصر کے بعد ہو. اتنی ہمت مجھ میں نہیں ہے کہ میں ایک دن میں 3 درس دوں. یعنی رات کو بھی ہو، عصر کو بھی ہو، جمعہ کے بعد بھی ہو. اگر یہ وہاں ہو، ابھی آئندہ درس تو یہیں ہوگا، لیکن بہرحال میں ابھی اس پہ تھوڑی، یا تو عصر کے بعد وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ 2 درس میں دوں، یعنی ہفتے میں 4 درس ہو جائیں گے. وہ جامعہ والے بھی کہتے ہیں، کوئی زیادہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں ان کے ہاں زیادہ درس دوں. ان کے ہاں میرے ہفتے میں 6 درس ہیں، تو وہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ میرے درس وہاں 6 کی بجائے زیادہ ہوں. تو اب 4 یہ ہو گئے، 6 وہ ہو جائیں گے، تو 10 ہو جائیں گے. اور ٹیلی ویژن والوں کے اپنے نخرے تقاضے ہوتے ہیں، آپ برا نہ مانیے گا. تو اب یہ اعلان تو میں اگلے جمعہ کروں گا، لیکن آپ لوگوں کی رائے کیا یہ ہے کہ جمعے کا درس وہاں منتقل کر دیا جائے، آپ لوگ وہاں پہنچ سکیں گے بڑی جامع مسجد میں. یا ایک شکل یہ ہے کہ یہ ایسے ہوتا رہے اور وہاں جمعہ کے دن یا کسی اور دن عصر کے بعد ہو. بہت اچھا. بال میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ. دعا کر لیں صاحب. سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم يا رب صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما. اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما. اے اللہ کلام پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نصیب فرما. آپ کی محبت و معرفت نصیب فرما. آپ کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنا نصیب فرما. اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما. ہم لوگ سب حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. ہماری حاجتیں پوری فرما. ہماری مشکلات دور فرما. ہمارے مسائل حل فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. مجاہدین کی نصرت فرما. مجاہدین افغانستان، مجاہدین فلسطین، دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی نصرت فرما. ہمیں ان کا سچا خادم فرما. اے اللہ جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ تو خود انہیں کافی ہو جا. جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ہندوستان کے مسلمان، اے اللہ ان کی نصرت فرما. ان میں دین کا علم، دین کی حمیت، دین کی غیرت انہیں نصیب فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.